شیخ وقاص اکرم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اگر بانی پی ٹی آئی کو اے پی سی میں بلایا جاتا ہے, یہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ دس ول بی این ایڈیشنل گڈ جسچر فرام دا گورنمنٹ؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اے پی سی جو قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے اور ایک آواز بنانے کے لیے, ہم آواز ہو کے جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اگر بلاتے ہیں, تو وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور دوبارہ کہوں گا کہ بے معنی اور بے نتیجہ ہوگی اگر عمران خان صاحب اس میں شامل نہیں ہوں گے. نمبر ایک, وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں. نمبر دو, ناحق قید میں ہے. نمبر تین, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. ان لوگوں کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ایسی اے پی سی اگر بلائی جائے تو خان صاحب خود اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں اور اس قوم کو یونائٹ کریں, ہم آہنگی کا جو ہے وہ پیدا کریں. وہ ان کی ذات کے بغیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. رائٹ, آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کی طرف سے جو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹیک ہوگا بھارت کی طرف سے؟ ادھر دھمکیاں بھارتی ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. ایک وار ہسٹیریا جو ہے وہ اپنے ملک میں یہ وہ کریٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ان کا میڈیا, پھر ان کے لیڈرز, پھر ان کی گفتگو وہ ہو جاتا ہے یوزلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں, جو وار مونگرنگ یہ جو نریندرا مودی ہے, اس سے ویسے بعید تو کچھ نہیں ہے. اور پھر آپ ماشاءاللہ ہمارے وزراء کے بیان بھی سن چکی ہیں اس جنگ کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایڈونچر کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پاکستان کا ہر بچہ, ہر نوجوان اپنی زمین کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے, اور اگر یہ ایسی کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں تو they will be responded in the same manner. آپ نے کہا کہ جو حکومت کے منسٹرز نے کہا, آپ کو کوئی اعتراض ہے گورنمنٹ کی پالیسی پہ؟ ایز فار ایز وی کین سی انہوں نے اس کو ٹیکل کیا ہے, کوشش کرے ہیں کہ دوسرے ممالک کی انگیجمنٹ ہو. بڑا واضح طور پر انہوں نے جواب دیا ہے جو ایلیگیشنز صریحاً غلط لگائے گئے بھارت کی طرف سے. سو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ گورنمنٹ کے ریاکشن کو؟ گورنمنٹ کا ریاکشن ایک ڈیلیڈ ریاکشن تھا, اور ایک نواز شریف ہو یا زرداری ہو جن کے اپنے اسٹیکس ان ملکوں کے اندر ہے, وہ اس طریقے سے کھل کے ان لوگوں کو کا سامنا نہیں کر سکتے, نہ ان کے سامنے بات کر سکتے. آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب جو لندن سے نکلے, ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, مودی تک کا نام نہیں لیا, پرائم منسٹر ابھی تک جو ہے اس کے نام کے بغیر ہی چیزوں کو کھینچتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ انہیں ایک قسم کی کوئی ہچکچاہٹ ہے, کوئی چیز ہے, ایسے لگتا ہے کہ بندش ہے, یہ کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں. اوبیسلی فارم 47 ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانس تھا وہ ڈیلیڈ تھا, ایک ویکیوم نظر آیا ہے, اور اس کے بعد بھی چیزیں جو ہے وہ جس طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے یہ لوگوں کی توقعات پہ پورے نہیں اترے. اینڈ obviously they are the installed government. خان صاحب has rightly said کہ ان کو تو ہم ریجیکٹ ہی کرتے ہیں, اور یہ تو مینڈیٹ چور ہیں, مگر یہ ٹائم ہے قوم کے یونائٹ ہونے کا, اور یہ ان کو پیغام ہے کہ جو قوم کو تقسیم کرنے کا عمل کا حصہ بنتے ہیں ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. حکومت بار بار اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ موجودہ حکومت اور جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرتے رہے ہیں, تو کہیں دوبارہ نہ کر دیں کہ خان صاحب باہر آئیں اور قوم کو یونائٹ کریں اور اے پی سی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس طرح ہوگا تو اس موڑ پہ تاریخ میں خان صاحب جو ہے وہ انکاری ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے. مذاکرات سے خان صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا. نیگوشیشنز کمیٹی میں بھی ہم خان صاحب کی مرضی سے بیٹھے تھے, پہلی دوسری تیسری نشست تک گئے, وہ تو آپ کو پتہ ہے بعد میں نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, جوڈیشل کمیشن کا ہمیں باہر آنا پڑا. تو اس ملک سے آگے تو کچھ نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں یہ ملک میرا ہے, اور یہ ملک ہے تو یہ سب سیاستیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ سیلف ایکسپلینٹری ہے. اس میں بڑا واضح طور پہ قوم کے اکٹھے ہونے پہ زور دیا گیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح مودی کے اس ایڈونچر نے قوم کو یکجا کر دیا ہے. رائٹ. سو بھارت اس وقت کیوں اٹیک کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے اوپر؟
یہ تو ایک جواز بنایا انہوں نے, فالس فلیگ کہا جا رہا ہے اس واقعے کو, بٹ واٹ ڈو یو تھنک از دا ریئل ریزن؟ دیکھیں دیر کین بی 110 ریزنس, اور سارے پہ تو پھر ہم بیٹھیں گے تو ایک پورا پروگرام اسی پہ ہو جائے گا. دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, ریجیمز چینج ہو رہے ہیں, بھارت بہت سی جگہوں پہ بہت سے فرٹس پہ بے نقاب ہو رہا ہے, اور پاکستان کے جو موقف ہیں ان کے حوالے سے بھارت کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو شاید وہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس فالس فلیگ آپریشن سے کہ شاید پاکستان اس قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہے, اور ہمیں دہشت گرد اسٹیٹ جو ہے اس کو ڈکلیئر کرانا چاہتے ہیں. تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کے راستے میں جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہے کسی اور ملک نے نہیں دی ہے, اور اس حوالے سے پاکستان ہمیشہ سے دہشت گردی چاہے کسی بھی صورت میں ہو, کسی بھی شیپ اور مینیفیسٹیشن میں ہو, پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا, چاہے وہ دنیا کے جس مرضی ملک میں ہو. یہ صرف ایک ہمیں دہشت گرد یا انتشاری ڈکلیئر کروانے کا ان کا جو پرانا خواب ہے یہ اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. Other than that, there can be 100 more reasons. رائٹ, ابھی ہم نے بات کی نیشنل مومنٹ ہے, اکٹھے پیج پر ہو جائیں, خان صاحب نے یہ میسج بھیجا, مگر میسیجنگ فیصل چودھری صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ کو اعتماد ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو میسج لا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں, مجھے تو ایسا کوئی میسج نہیں ملا, اور نہ ہم ایسا کوئی میسج آن کرتے ہیں. ہمارے 5 سے 6 وکلا جاتے ہیں, اور جو نہیں جاتے ان کی جگہ پہ بھی جو جاتے ہیں ان میں میجورٹی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. جو چیزیں ہمارے تک پہنچتی ہیں وہ 3-4 وکلا کی کنفرمیشن کے بعد ہوتی ہیں کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. وہ تحریر جو ہے اس کا ایک لفظ ناپ اور تول کے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. وہاں پہ انفارچونیٹلی سیڈلی جن کو ملنا چاہیے وہ مل نہیں سکتے, اور جن لوگوں کو مینج کیا جاتا ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں. اور پھر بار آ کے جن کا نام لسٹ پہ نہیں ہوتا وہ کیسے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ وکلا تو سارے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور خان صاحب سے ملنا بھی چاہتے ہیں, ان کی خواہش بھی ہوتی ہے, اور وہ سارے کو راستہ ڈھونڈے ہوتے ہیں. بٹ علیمہ خان نے کہا جن لوگوں کو ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے یا جہاں سے وہ اجازت لے کر آتے ہیں وہاں ہماری سفارش کر دیں. آپ بھی کروانا چاہیں گے سفارش ایسے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے وہ سفارش کرا کے وہ لوگ اندر جاتے ہیں وہاں سے تو سفارش ہم نے کرانی ہوتی, تو پھر ہم رپوشیاں تو نہ گزارتے, قربانیاں تو نہ دیتے, پھر تو گل ساری مک گئی ہوتی قدم. تو اگر ہم نے اصولی طور پہ یہ موقف اختیار کیا ہے تو ہم نے اس کی قیمت بھی ادا کی اور کر بھی رہے ہیں. تو ہم کسی کی سفارش نہیں چاہیے لینا چاہیں گے, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, اور یہ عمران خان صاحب کا رائٹ ہے بحیثیت پرزنرز کہ ان سے وہ ملاقاتیں نہ روکی میں. یہ تو بے حیائی ہے یہ جو کر رہے ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. بٹ بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہو رہی ہے. نہیں, اس دفعہ نہیں مل سکی, بٹ گئے پہلے ہو گئی, نام تھا, بٹ ہی couldn't see it, ان کو نہیں ملنے دیا. رائٹ. سو تحریک انصاف کی جانب سے آپ سے میں لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات پوچھی تھی کہ اسپیکر صاحب کے لیے تحریک میں اعتماد لانے کا پلان تھا, لیکن اب جو پاک انڈیا تعلقات میں ہو رہا ہے, آپ روکیں گے کسی تحریک کو یا اس قسم کی کسی بھی عدم اعتماد کی ریزولوشن کو؟ نہیں, اس پہ ابھی تک کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی, مگر اگر ہو جاتی ہے تو اسپیکر کے اوپر عدم اعتماد کرنے میں اس میں کسی ٹائم کے اوپر کوئی خاص قدغن یا وقتی حالات نہیں ہے. اس سارے حالات کے اندر انہوں نے روٹی کھانی تو بند کوئی نہیں کی, نہ انہوں نے اپنے للے تللے بند کیتے نہیں. تو اگر روٹی بھی نہیں بند کی تھی اور للے تللے بھی اسی طرح چل رہا تھا تو میں اعتماد دا بھی اگر اسی پیش کرنا ہے تو کر چھڑیں گے, کی فرق پڑتا ہے. رائٹ. ہمارے پروگرام میں علی محمد خان صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جو لوگ بہت ڈیوریس میں گئے ہیں, اور اکثر لوگ ایسے ہی گئے ہیں, مجبوری میں گئے ہیں 9 مئی کے بعد, ان کو واپس آنے دینا چاہیے پارٹی میں. یہ علی محمد خان صاحب کی نہیں, یہ عمران خان صاحب کی ڈسکریشن ہے. ہی ہیز اے رائٹ ٹو ہیو ہز اون اوپینین, بٹ دس از دی ایکسکلوسیو رائٹ آف عمران خان صاحب کہ وہ کس کو الاؤ کرتے ہیں اپنی پارٹی میں واپس اور کس کو نہیں. رائٹ. ایک ریسنٹ ایگزٹ شیخ افضل مروت کا تھا, وہ بڑے بیانات دیتے ہیں پارٹی کے خلاف. کوئی فرق پڑتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسے اسٹیٹمنٹس دینے چاہیے, اوپن ڈسکشن کرنی چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہے ہوں اور لمبا عرصہ رہے ہوں اور آپ یہ سمجھتے بھی ہوں
کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی آپ کو اس قسم کی کسی گفتگو میں انڈلج نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے سابقہ ساتھیوں کی جاگسائی کا خدشہ ہو یا ان کا نقصان ہوتا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اجتناب میں ہی عزت ہے، اسی میں احترام ہے. جتنا آپ اپنے دوستوں کے بارے میں اب بات کرتے ہیں، لوگ آپ پہ کل کوشچن مارک کریں گے کہ یو آر آلسو دیئر ٹوڈے، یو سی اٹ بیکاز یو آر ناٹ پارٹ آف دیٹ پارٹی، بٹ واٹ ہیپن دین. سو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. میرا تو یہ برادرانہ مشورہ ہوگا.